محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والی اور ایک ظالم زانی سردار کا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک پر ظالم بادشاہ اپنی حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ وہاں کی رعایا اس سردار سے بہت زیادہ ہی تنگ تھی۔ وہ بستی مسلمانوں کی تھی، سردار بھی مسلمان تھا، مگر مسلمان کیا ہوتا ہے وہ شاید اس سے واقف ہی نہیں تھا۔ وہ صرف نام کا مسلمان تھا، دن رات شراب پیتا، ہر روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ اس بستی میں کوئی ایسی لڑکی نہیں بچی جس سے اس نے زناکاری نہ کی ہو۔ وہ ایک نہیں، جس بھی لڑکی کو پسند کرتا تھا اس کو اپنے حویلی میں بلا لیتا تھا۔ اس علاقے میں ایک اللہ والے بھی رہتے تھے۔ ان کی ایک نیک اور بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ بہت زیادہ نیک تھی اور وہ ڈرتے تھے کہ اگر کسی دن بادشاہ نے میری بیٹی کو دیکھ لیا تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی دن رات عبادت کرتی تھی۔ ایک دن اللہ والے نے سردار کے ڈر سے اپنی بیٹی کو لے کر اس بستی سے نکل کر جنگل میں جا کے رہنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں باپ بیٹی اس جنگل میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اب وہ جو بادشاہ تھا، ہمیشہ ہی اس کا دل تو سخت ہو چکا تھا، مگر وہ بہت زیادہ بے چین رہتا تھا۔ ہر وقت عیش و عشرت میں رہتے ہوئے بھی اس کو کوئی سکون نہیں ملتا تھا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سردار شکار کرنے کے لیے اسی جنگل میں چلا گیا جہاں پر وہ اللہ والی اور اس کا باپ رہتا تھا۔ جنگل میں جیسے ہی وہ بادشاہ پہنچا تو اس کو کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں چلنے لگ پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ اس نے جھونپڑی میں جھانک کر دیکھا تو ایک بزرگ اپنی بیٹی سے بات کر رہے تھے کہ بیٹی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ جب کسی پر اپنی رحمت کی نظر کرتا ہے تو وہ گناہگاروں کو بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور پھر اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ جب سردار کی نظر اس کی لڑکی پر پڑی تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ بس اس نے سوچ لیا کہ آج وہ کچھ بھی کر کے اس کو اپنے ساتھ ضرور لے کر جائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اللہ والے سے کہا، یہ لڑکی کون ہے؟ تو وہ اللہ والے کہنے لگے، یہ میری بیٹی ہے۔ سردار نے کہا کہ تمہاری بیٹی مجھے پسند آ گئی ہے، اس کو میں اپنے ساتھ اپنے محل میں لے کر جاؤں گا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، میری بیٹی پر کبھی بھی کسی غیر مرد نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور اللہ کے خوف سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر رتبہ عطا فرمایا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اس سردار نے اس اللہ والے کو دھکا دیا اور اس کی لڑکی کو لے کر اپنے ساتھ محل میں آ گیا۔ اس محل میں آتے ہی اس نے اپنے ہاتھ بندو کو حکم دیا کہ اس کو جلدی سے تیار کر کے میرے کمرے میں پیش کیا جائے۔ اس لڑکی کو بادشاہ کے لیے تیار کیا گیا۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ اس کو تیار کر کے سردار کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی سردار کی اس کی لڑکی پر نظر پڑی تو بہتیار اس کے منہ سے نکل گیا، سبحان اللہ، اور کہنے لگا کہ میں نے آج تک جتنی بھی لڑکیوں کو دیکھا ہے ان میں سب سے خوبصورت تم ہو۔ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ اس اللہ والی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ سردار نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں نے آج تک کبھی بھی اپنی نماز کو قضا نہیں کیا، ابھی عشاء کی نماز ادا نہیں کی۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں نماز ادا کر سکتی ہوں۔ اگر آپ مجھے نماز کی اجازت نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، اور جس انسان سے اس کا مالک ناراض ہو جائے تو پھر اس انسان کی زندگی کسی کام کی نہیں رہتی۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، تم نماز ادا کر سکتی ہو۔ اس لڑکی نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر وہ دعا کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، مجھے آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، تو آج تیری بندی کیسے ناپاک ہو سکتی ہے؟ میرے اللہ، تو میرے حال پر رحم کر اور اس سردار سے میری جان چھڑا۔ وہ سردار وہاں لڑکی کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔
اور گہری نیند میں چلا گیا۔ لڑکی نے جیسے ہی نماز ادا کی وہ اٹھ کر اس نے سردار کو دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ اس نے بہت ہی خاموشی سے اس محل سے نکل گئی اور وہاں سردار نے خواب دیکھا کہ وہ لڑکی نماز سے فارغ ہو کر کوئی چیز تلاش کر رہی ہے۔ جب سردار نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا تلاش کر رہی ہو، اس نے بولا کہ میں قرآن پاک تلاش کر رہی ہوں۔ اس سردار کے اس محل میں قرآن پاک تو نہیں ہے۔ لڑکی کہنے لگی اگر میں قرآن پاک نہیں پڑھوں گی تو پھر دل کا سکون بھی نہیں ہے۔ دولت جمع کر کے جتنی مرضی لوگوں پر ظلم ستم کر لو لیکن اللہ تعالیٰ تم کو کبھی بھی دل کا سکون نہیں دے گا۔ اگر تم دل کا سکون چاہتے ہو تو وہ تمہیں کبھی بھی اس محل میں نہیں ملے گا بلکہ جنگل میں ملے گا۔ وہاں جا کر اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کو راضی کرو۔ اسی طرح وہ خواب دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی وہاں موجود نہیں ہے۔ سردار نے اس لڑکی کو پورے محل میں تلاش کیا مگر اس کو وہ کہیں نہ ملی۔ اس نے جھونپڑی کی طرف بھی گیا مگر وہ جھونپڑی بھی خالی تھی۔ وہ سردار جو سکون اس کو نہیں مل رہا تھا، اس نے سوچا کہ میں اب اس جھونپڑی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ اور جیسے ہی اس نے اس جھونپڑی میں رہنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کی تو اسی طرح دن مہینوں میں اور مہینے سال میں گزرنا شروع ہو گئے۔ ایک دن وہی اللہ والے اس جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ جب وہ جھونپڑی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سردار وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس سردار نے کہا کہ میرے پاس دنیا کی مال و دولت ہے، کھانے کے لیے ہر چیز موجود تھی مگر میرے دل کو سکون نہیں تھا۔ میں زندگی سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ والے کہنے لگے تم نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر بھی بہت بڑا دے گا۔ تم نے اپنے محل کی خوبصورت شہزادیوں کو چھوڑ کر میری بیٹی کا انتخاب کیا تھا۔ تم ابھی بھی چاہو تو اب تم میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ وہ یہ سن کر سردار بہت خوش ہو گیا اور اس خوبصورت لڑکی سے اس سردار نے نکاح کر لیا۔ وہ اس سے نکاح کر کے اپنے وطن واپس چلا گیا اور وہاں بھی بہت عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ سردار دوبارہ یہاں واپس آ چکا ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ تو بالکل بدل چکا ہے، یہ ایک نیک انسان بن چکا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو دوبارہ اس ملک کی سلطنت کو سنبھال سکتے ہو، کیونکہ اس ملک کی سلطنت تم نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالی تھی۔ تمہارے بعد اس سلطنت کو کسی نے نہیں سنبھالا جس طرح تم نے سنبھالا تھا۔ لوگوں کے بار بار اصرار پر اس نے وہاں کی سلطنت کو دوبارہ سنبھال لیا مگر اس بار وہ اپنی رعایا پر بہت زیادہ رحم کرتا، ان کا خیال رکھتا، ان سے محبت سے پیش آتا، ہر انسان ہر فرد کا خیال رکھتا۔ وہاں کے لوگ اس سردار سے بہت خوش تھے، اس کی عزت کرنے لگے۔ ایک رات سردار نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی کہ اللہ کا شکر ہے، سونے کے لیے بستر بھی چلا گیا تھا۔ جب اپنے بستر پر لیٹا تو سوچنے لگا نہ جانے میں نے ایسی کون سی نیکی کر دی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھ پر اتنی مہربانی کر دی کہ جس کی وجہ سے مجھے میری سلطنت بھی دوبارہ مل گئی۔ یہ سوچتے سوچتے سردار کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ اس کے سامنے آئے تو سردار نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے میں تمہارے سوال کا جواب ہوں جو تم سونے سے پہلے سوچ رہے تھے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس رات جب تم اس خوبصورت لڑکی کو اپنے محل میں لے کر آئے تھے اور جب اس لڑکی نے تم سے نماز پڑھنے کا کہا اور تم نے اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، بس اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری حکومت بھی واپس کر دی اور وہ لڑکی بھی تمہیں عطا کر دی اور دل کا سکون بھی دے دیا۔ محترم ناظرین، سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کے اختیار میں نہیں کچھ بھی ہوتا۔ سکون جہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے وہاں پہنچنا پڑتا ہے اور اللہ پاک سے ملنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو سکون دے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔